مولانا صاحب میرا اور میرے شوہر کا ذہن ایک ہی ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ خاتون کا اور ان کے شوہر کا ذہن بالکل ایک. ورنہ اکثر خواتین کہتی ہیں میرے میاں سے دماغ بالکل بھی نہیں ملتا. لیکن بہرحال بہت اچھے ہیں. جب سے شادی ہوئی تب سے ہم دونوں میں بنتی نہیں ہے. عجیب. وہ اکثر ساس نندوں کی باتوں میں آ کر مجھے مارتے پیٹتے جھگڑا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں ان سے بہت پریشان ہوں. میں ابھی امی کے گھر پر رکی ہوئی ہوں, وہ لینے نہیں آ رہے, میں کیا کروں؟ اچھا ہے لینے نہیں آ رہے, ورنہ پھر پٹیں گی. اور کیا ہے, لینے آئیں گے پھر ساس. او بھائی دیکھو, ایک بات یاد رکھو, اس میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. بیلنس بہت ضروری. نہ اماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرو اور نہ بیوی کی وجہ سے اماں اور بہنوں پہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بیگم کو ایسی زندگی دینا ضروری ہے جہاں زبردستی کی کوئی شوہر کے رشتہ داروں میں کوئی مداخلت نہ کرے, زبردستی کی. ٹھیک ہے, جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب کے ذمے گھر کے کام ہیں. اس میں بہو یہ کہے کہ میرے ذمے کام نہیں ہے, میں نہیں, تو یہ غلط ہے. جب سب اکٹھے رہتے ہیں, دیکھو تبلیغ میں سب جاتے ہیں تو کوئی آلو لینے جاتا ہے, کوئی ٹماٹر لینے گیا ہوا ہے, کوئی گوشت لینے گیا ہوا ہے, اور کوئی چولہا جلا رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب اس میں کہ میرے ذمے آلو, میں تو انجینئر ہوں, میں تو کیا ہوں, انجینئر ہوں, میرے ذمے آلو کاٹنا نہیں ہے. تو اسے کہا جائے گا آپ انجینئر ہیں اپنے آفس میں, یہاں آپ انجینئر نہیں ہیں, آپ ایک جماعت کے ایک شریک ہیں, تو کاموں کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. آپ کہیں نہیں میں انجینئر نہیں ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے پھر میں بھی کوئی باورچی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو خواتین کہتی ہیں ہم گھر کے کام کاج نہیں کریں گے, ہم نے اتنی ایجوکیشن اس لیے تھوڑی حاصل کی تھی کہ ہم گھر کے کام کاج کریں. بھائی جب گھر میں رہیں گے تو سب کو مل بانٹ کے کام, یا تو اتنے مالدار ہوں کہ نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماسی بھی گھر میں آتی ہے لیکن پھر بھی کام کرنے پڑتے ہیں, تو اجتماعی کاموں میں ہاتھ بڑھانا پڑے گا. لیکن اگر نندیں اور ساس مسلط ہو گئی ہیں بہو کے اوپر, اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا, جیسے کہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بالکل اس کی زندگی عذاب بنا دی ہے, تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو والدین سے الگ گھر لے کے دے. سمجھ رہے ہو؟ آج کل لوگ اس مسئلے پر عمل نہیں. رہنا جوائنٹ فیملی میں کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہیں. لیکن اگر ایسا ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ انصاف سے فیصلہ کریں کہ آپ کی مائیں اور بہنیں آپ کی بیگم پہ زیادتی تو نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہیں تو بلا وجہ ماں اور بہن کا ساتھ مت دو, بلکہ اپنی بیگم کو الگ کر دو. اور یہ یاد رکھو, جب اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنا اکثر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. آپ اگر کوشش کرو گے صحیح ہو جائیں, نہیں ہوں گے, الگ کر دو, تاکہ جب بعد میں چھری چاقو نکلے اور بال گھسیٹیں اور ماریں ایک دوسرے کو, اور ریسلنگ کا وہ ایک رنگ بن جائے گھر جو ہے نا, اس سے پہلے آپ اس کو الگ کر دو. ٹھیک ہے نا؟ الگ گھر لے کے دے دو. اماں سے بولو اماں میں ہوں آپ کا بیٹا, روزانہ آؤں گا, اور یہ بھی ہفتے میں ایک دن آپ کے پاس چکر لگائے گی, اور جب آپ کو ٹینشن ہو آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. اور یہ ٹینشن میری بیگم پہ یعنی یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, یعنی جب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ میرے گھر میں آ جائیں, میں آپ کی ٹینشن انشاءاللہ ختم کر دوں گا. تو یہ ایک ہنسی خوشی پھر زندگی پھر بھی نہیں گزرے گی. ویسے تو بتا دوں میں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے تو پھر بھی چلتی رہیں گی, تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سارے یہ دنیا پر جنت نہیں بن جائے گی اگر سارے مزے یہاں اڑانے. لیکن ظلم نہیں کرو بھائی, اپنی بہنوں اور ماؤں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو, اور ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کرو. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ناراض تو نہیں ہوں گے. آج کل جس کے مطلب کی بات کرو نا بس وہ تو خوش ہوتا ہے, اور جس کے اگینسٹ جا رہی ہو. اگر بہو سیدھی سادی مل جائے نا تو مائیں اس کا ستیہ ناش کرتی ہیں, بتا دوں میں آپ. جیسے کم عمری میں شادی ہو گئی, بچی گھر چلی گئی سسرال, وہ بیچاری ابھی اس کو گھر میں بھی کھیلتی کودتی تھی, زیادہ اس کو کچن کی فکر نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے نا. اب باپ تو برداشت کر لیتا ہے, باپ تو کہتا ہے, اس کو پتہ ہے میری بچی کا ابھی میچور نہیں ہوئی ہے, چلو کبھی پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو تھوڑی سی تنبیہ کر دیں گے. تو ایسی نا سمجھ بچیاں ہوتی ہیں, ان کی جب شادی ہو جائیں تو پھر ساس اس کا گھوٹالا جو ہے نا کچومڑ بناتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی میری بیٹی بھی تو اس عمر میں کون سا اتنی سمجھدار تھی, اور اگر تھی بھی تو سب کی تھوڑی ہو سکتی ہیں, بھائی میری تھی اس کی نہیں ہے. تو اس کو ذرا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا نا, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی, اتنی کم عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو اتنا بالکل ان کی مینٹل اپروچ سے اونچے کاموں کا مکلف بنایا. نبی ان کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا گھوڑا تھا پر والا, تو آپ نے امی عائشہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا.
وہ تو ہوا میں اڑا کرتے تھے, تو یہ بھی ہمارا پروں والا گھوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حبشیوں کا کھیل دکھاتے تھے مسجد نبی میں, حبشی کھیل رہے ہوتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیوار کے اوپر کھڑا کیا اور حبشیوں کا کھیل دکھایا. کتنے مصروف زندگی نبی کی, ایک ایک سیکنڈ کروڑوں روپے کا, مگر اپنی زوجہ چونکہ کم عمر ہے وہ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. دوسری زوجہ کو نہیں دکھایا, وہ میچور ہے, وہ بڑی ہے, ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. بھائی ان کو دلچسپی ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں سوچو جو 9 عمر لڑکی ہوگی اس نے کتنی دیر وہ کھیل دیکھا ہوگا. جب تک امی عائشہ وہ کھیل دیکھ کے تھکی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو نیچے نہیں کیا. تو بھائی اگر سسرال میں کوئی ایسی بچی چلی جائے بیچاری, بعض عمر ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی میچور نہیں ہوتی, باولی سی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بیوقوف سی ہوتی ہیں, تو ساسیں ان کو ایسا گھوٹالا نکالتی ہیں نا, ان کا تانے دے دے کے. میں نے تو ساسوں کے گھوٹالے دیکھے ہیں, ہم بھی اسی ماحول میں رہے ہیں نا. ایسا گھوٹالا, وہ پاگل ہو جاتی ہے اس گھر میں جا کے, تانے دے دے کے. وہ روٹی کچی پکا دے گی, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں ہے. یار یہ کتنا غلط تانا ہے یار, آپ اس کی ماں کا ذکر بار بار کر رہے ہو ہے بھائی. وہ بیچاری سوتی رہ گئی, آنکھ نہیں کھلی, تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو تانے گے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے. چھوڑو یار.